دنیا میں رہنے والے عظیم جنگجو میں سے دو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہندوستانی تاریخ کی سب سے مشہور دشمنی کی کہانی بھی ہے جو تقریباً 20 سال تک جاری رہی تھی۔ جلال الدین محمد اکبر اور مہارانا پرتاپ سنگھ یہ دو جنگجو تھے۔ اب اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے انڈیا کی 16ویں صدی کے منظرنامے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اکبر نے ہندوستان کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا تھا اور ہر طرف اس کی سلطنت نظر آتی تھی، اور اس عظیم الشان سلطنت کے درمیان راجستھان میواڑ میں ایک چھوٹی سی سلطنت تھی۔ اکبر کے لیے میواڑ جو گجرات سے دہلی تک پھیلا ہوا تھا بہت اہم تھا، کیونکہ یہ اس کی مواصلاتی لائنیں بحال کر سکتا تھا اور یہ تجارتی راستے کے مرکز بھی تھا۔ اب اکبر کسی دوسرے بادشاہ کے برعکس اس جنگ میں نہیں کود سکتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر مذاکرات ہوئے بھی تو اس کے حق میں نہیں ہوں گے اور اس کی قیمت جنگ لڑنے اور جان و مال کا نقصان ہوگی۔ چنانچہ اس نے شادی، تجارت اور مذاکرات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اتحاد بنائے، لیکن جب میواڑ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے تو 1568 میں اکبر نے چتور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت مہارانا پرتاپ سنگھ کے والد رانا ادے سنگھ کا دارالحکومت تھا، اور یہ حملہ ایک قتل عام تھا جس میں 40,000 لوگ مارے گئے، جن میں معصوم لوگ اور خواتین بھی شامل تھیں، اور اس واقعے نے مہارانا پرتاپ جو اس وقت صرف ایک نوجوان شہزادہ تھا پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ چنانچہ رانا ادے سنگھ کو ادے پور واپس جانا پڑا، جس کے بعد میواڑ کا دارالحکومت بنا، اور مہارانا پرتاپ سنگھ باپ کے انتقال کے بعد اس کے بادشاہ بنے، اور پھر اکبر نے پرتاپ کو قائل کرنے کے لیے مغلیہ دور حکومت کے کئی آدمی بھیجے۔ اس نے اپنے بہترین سفارتکار بھیجے، لیکن پرتاپ نے ان میں سے ہر ایک کو مسترد کر دیا، اور روایت ہے کہ اکبر پرتاپ کو ہندوستان کا ایک بڑا حصہ پیش کرنے کی حد تک چلا گیا، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ وہ مغلوں کی حکمرانی کے ماتحت آ جائے۔ میواڑ اتنا اہم تھا کہ مغل بادشاہ ہر حال میں میواڑ چاہتے تھے، اور مسلسل 8 سفارتی مشنوں کی ناکامی کے بعد اکبر نے کہا بہت ہو گیا، اور اس نے میواڑ پر حملہ کرنے کے لیے جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ ہندوستانی تاریخ میں سب سے مشہور جنگ کے طور پر سامنے آیا، جسے ہلدی گھاٹی کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہلدی گھاٹی کی لڑائی کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے دونوں اطراف کی قوتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک طرف مہارانا پرتاپ سنگھ تھے جن کے پاس 20,000 کل فوج تھی، جبکہ دوسری طرف شہنشاہ اکبر کے پاس صرف اس جنگ کے لیے 80,000 کی فوج تھی۔ اکبر کے پاس پرتاپ سے 3 گنا زیادہ جنگی ہاتھی تھے، جبکہ مہارانا پرتاپ کی فوج تلواروں، کمانوں اور تیروں سے لڑ رہی تھی۔ مغل فوج کے پاس بندوقیں تھیں، جو اس وقت کا بہت بڑا فائدہ تھا، اور سب سے اہم بات مہارانا پرتاپ کے اپنے بھائی نے اکبر کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا تھا، کیونکہ انہیں میواڑ کا تخت نہیں دیا گیا تھا۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو مہارانا پرتاپ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اکبر کی فوج فتح حاصل کر سکتی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ہلدی گھاٹی کی لڑائی اکبر کی اب تک کی سب سے مشکل لڑائیوں میں سے ایک نکلی، اور اکبر ہلدی گھاٹی کی لڑائی کی جنگ نہیں جیت سکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 گنا زیادہ فوجیوں کے ساتھ 3 گنا زیادہ جنگی ہاتھی اور دشمن کے اپنے بھائی اس کے ہاتھوں میں تھے، اکبر جنگ کیسے نہ جیت سکا؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ مہارانا پرتاپ کے بارے میں کیا خاص بات تھی کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر اپنی سرزمین کا دفاع کرنے میں کیسے کامیاب رہا؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ مہارانا پرتاپ نے بہت حکمت عملی سے ہلدی گھاٹی کی لڑائی کی جو جنگ تھی وہ لڑی۔ انہوں نے خاص اہتمام کیا، کیونکہ جب بھی اس نے کسی سفارتکار کو مسترد کیا، مغل بادشاہ سے جنگ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اس نے اس سے پہلے ہی کہ کوئی اس کا اندازہ لگا سکے ہلدی گھاٹی کے راستے کی جنگ کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلے اس نے خود کو اس قدر حکمت عملی سے تیار رکھا تھا کہ اگر اکبر اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا اسے ہلدی گھاٹی کے راستے آنا پڑتا، اور ہلدی گھاٹی کوئی عام علاقہ نہیں تھا۔ ہلدی گھاٹی کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں کچھ اس طرح نظر آتا تھا کہ دونوں طرف پہاڑ تھے اور ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس میں محدود تعداد میں لوگ گزر سکتے تھے، لہٰذا فوج کے ہجوم سے قطع نظر اگر وہ چاہیں تو وادی سے گزریں، اور اگر انہوں نے ان سے زیادہ فوجیوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش متوقع
توقع کی ہے، افراتفری کے نتیجے میں بھگدڑ مچ جائے گی اور بھگدڑ کی وجہ سے زیادہ آدمی مریں گے۔ دوسری وجہ مہارانا پرتاپ نے اس بات کو پچھلی چتور کی جنگ میں سمجھا تھا۔ ایکس فیکٹر مغلوں کا توپ خانہ تھا اور وہ اتنے طاقتور ہیں کہ مردوں کو مارنے کی بات تو چھوڑ دیں، وہ لفظی طور پر دنیا کی مضبوط ترین دیواروں کے اندر چھید کر سکتے تھے، اور یہ وہ توپ خانے ہیں جو در حقیقت ٹوٹ گئے جب مہارانا پرتاپ ابھی چھوٹے تھے، لیکن اندازہ لگائیں کہ ہلدی گھاٹی کے تنگ راستے کی وجہ سے مغل اپنا توپ خانہ بھی حاصل نہ کر سکے اور انہیں اپنے ایکس فیکٹر کے بغیر لڑنا پڑا۔ اور تیسرا، مہارانا پرتاپ جانتے تھے کہ سب سے بڑا اثاثہ فوج یا ہتھیار نہیں ہے، لیکن اس علاقے کا علم جس میں جنگ ہونی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بیل برادری کے ساتھ تعاون کیا جو گریلا جنگ میں ماہر تھے اور ہلدی گھاٹی کے علاقوں کو سب سے بہتر جانتا تھا، اور انہوں نے تیر اندازی میں مہارت حاصل کی اور بطور ایک پہاڑ کی چوٹی کی انٹیلیجنس یونٹ خدمت انجام دی۔ مہارانا پرتاپ کو جنگ کے واقعات کے بارے میں مطلع کرنا اور اسی طرح خواتین و حضرات 18 جون 1570 سے سخت گرمی کے دن کی صبح کو دونوں فوجیں ہلدی گھاٹی کے علاقے میں آمنے سامنے آئیں اور ایک مشہور جنگ شروع ہوئی۔ یہ تب ہوا جب مہارانا پرتاپ اور مغل فوج کے چیف کمانڈر مان سنگھ کے ساتھ جو اپنے جنگی ہاتھی پر سوار تھا آمنے سامنے آئے تھے۔ یہ تب ہے جب مہارانا پرتاپ کے بہادر گھوڑے چیتک کی نمائش ہوئی۔ اس کی بہادری جس میں اس نے جنگی ہاتھی کی طرف اس قدر درندگی سے حملہ لگایا کہ اس نے اپنے ٹانگیں ہاتھی کی سونڈ پر رکھ دی اور ہاتھی کو اتنا زور سے دھکیلا کہ وہ ہل گیا اور مان سنگھ زمین پر گر گیا، لیکن پھر چیتک شدید زخمی ہو گیا اور اس کی ٹانگوں سے بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ اب عام طور پر اتنی شدید چوٹ کے بعد گھوڑے نہیں لڑتے، اور جب مغل سپاہیوں نے یہ سب ہوتے دیکھا تو اس نے مہارانا پرتاپ کو قتل کرنے کا بہترین موقع سمجھا۔ کیونکہ چیتک زخمی تھا اس لیے انہوں نے چیتک کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن خدا جانے اس عظیم گھوڑے میں ایسا کیا تھا کہ اس چوٹ کے ساتھ بھی چیتک تیزی سے بھاگنے لگا اور وہ مہارانا پرتاپ کو بچانے کے لیے تقریباً 5 کلومیٹر تک بھاگا۔ اور یاد رہے کہ پرتاپ کا وزن 110 کلو سے زیادہ تھا اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اس کا وزن تقریباً 470 کلو گرام تھا، اور یہ عظیم گھوڑا جس کی پیٹھ پر 470 کلو وزن ہے نہ صرف 5 کلومیٹر تک بھاگا بلکہ ایک دریا جو 21 فٹ چوڑا تھا اس پر سے چھلانگ لگا دی۔ اب جب یہ ہوا تو مغل بھی حیران رہ گئے، وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے کیا ہوا، اور ظاہر ہے کہ گھوڑا دریا کو پار نہیں کر سکتے تھے۔ چیتک کامیابی سے مہارانا پرتاپ کی حفاظت حاصل کرنے میں کامیاب رہا، اور جس سمے اس نے پرتاپ کو گرایا یہ عظیم گھوڑا گر کر مر گیا۔ پرتاپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونا نہ روک سکا۔ اس نے چیتک کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا کیونکہ اس کے لیے چیتک صرف ایک گھوڑا نہیں تھا اور اس کا ایک ساتھی تھا، اس کا اپنا بیٹا تھا جس کے ساتھ وہ محبت سے پیش آیا۔ گویا اس طرح پرتاپ کی جنگی ہاتھی رام پرساد مغلوں نے پکڑ لیا۔ مہارانا پرتاپ سنگھ کی طرف جانوروں میں ایسی محبت اور وفاداری تھی، مہارانا پرتاپ کی فوج اب اس حملے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور جیسے خون میں لترے ہلدی گھاٹی کے میدان جنگ پر اندھیرا چھا گیا، کچھ زندہ بچ جانے والے میواڑ فوجیوں کو جنگلوں اور پہاڑوں سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور آخرکار ہلدی گھاٹی کی مشہور جنگ ختم ہو گئی جس میں نہ مغل جیتے اور نہ ہی راجپوت ہارے، کیونکہ وہاں کوئی ہتھیار ڈالے نہیں گیا اور کوئی گرفتاری نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران جنگ بہت زیادہ خونزیر تھی کہ ہلدی گھاٹی کی زرد مٹی سرخ ہو گئی تھی، اور آج بھی جب لوگ زمین کھودتے ہیں تو انہیں تلواریں اور نیزے مل جاتے ہیں۔ اب زیادہ تر تاریخ کی نصابی کتابیں اس کہانی پر ختم ہوتی ہیں اور ان کے مختلف ورژن یہ کہتے ہیں پرتاپ نے اپنی باقی زندگی جنگوں میں مغلوں سے بچتے ہوئے گزاری اور وہ پیچھے ہٹ گیا، اور پھر ایک اور لشکر کھڑا کیا فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے جو اس نے ایک جرنیل سے لیا تھا جو بھیما شاہ کے نام سے تھا، اور وہاں سے اکبر نے مہارانا پرتاپ سنگھ کے خلاف بہت سی مہمات شروع کی۔ در حقیقت اکبر خود مہارانا پرتاپ کے تعاقب کے لیے دوبارہ میواڑ آیا، لیکن اس کی گوریلا جنگی تکنیک کی وجہ سے وہ نہ پرتاپ کو پکڑ سکے۔ میواڑ کرنل جیمز کے نام سے ایک برطانوی مورخ نے شدید جنگ کی موجودگی کو دستاویزی شکل دی جسے جنگ دیوائر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے شہنشاہ اکبر نے ایک فوج بھیجی تھی
جس میں 36,000 فوجی تھے، لیکن اس بار مغل فوج کو واضح طور پر شکست ہوئی اور مہارانا پرتاپ بالآخر میواڑ کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں فتح یاب ہو گیا۔ مہارانا پرتاپ سنگھ نے مزید 20 سال بادشاہ کے طور پر حکومت کی، یہاں تک کہ وہ 1500 میں شکار کے ایک حادثے کے دوران مر گیا، اور اسی طرح مہارانا پرتاپ سنگھ مغل حکومت کے خلاف اس کی آخری سانس تک حتمی محافظ بن کر رہے۔ چنانچہ اس عظیم دشمنی کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی جب اکبر کے دربار میں مغل قاصد نے اعلان کیا کہ پرتاپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اکبر نے ایک لمحہ توقف لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی سخت حریف ہونے کے باوجود اکبر نے مہارانا پرتاپ کی بہت تعریف کی، کیونکہ وہ اکبر کا سب سے بڑا جنگجو مخالف تھا۔ اس طرح ہندوستانی تاریخ کے دو عظیم جنگجوؤں کے درمیان یہ دشمنی تھی جو دیکھنے کو آئی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو